السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد آج لوگوں کے اندر چونکہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہمیں مرنا ہے بھی یا نہیں مرنا، یا اگر مرنا ہے تو مر کے دوبارہ اٹھنا ہے نہیں اٹھنا، تو اس کا آج ہم جو ہے نا وہ بیان دینے لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھائی مجھے ضرور بتائے، کوئی بھی بھائی اگر میں کوئی غلطی کروں بیان میں قرآن کی آیت پڑھنے میں تو بھائی میری اصلاح کرے کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اس پر عمل کر لیں، ہمیں نصیحت مل جائے اور آپ بھائیوں کو نصیحت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، کیونکہ مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے کہ بھائی مر کے اٹھنا نہیں ہے، بس یہ دنیا تو ایسے ہی ہے، ادھر کھا لے پی لے جی لے عیش کر لے اور اس کے بعد مر کے تو زندہ ہونا نہیں ہے، اللہ کو حساب کتاب نہیں دینا ہے، دنیا میں جو چاہو شرک کرو، بدعت کرو، رشوت کھاؤ، سود کھاؤ اور حرام کام کرو، لوگوں کے حق مارو، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، نماز نہ پڑھو، مر کے کون سا اٹھنا ہے۔ اس کا اللہ جواب دے رہا ہے نہیں بھائی، اقسم بیوم القیامہ، اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی کہ یہ آ کے رہنی ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ ملامت کرنے والا نفس کیا ہے، اس کی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اگلے نشست میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زندگی رہی تو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ میرا ایک سوال ہے، دیکھو جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر، اس دور میں سائنس ٹیکنالوجی پڑھائی لکھائی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ مگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، جو سود کھا رہے ہیں، جو رشوتیں لے رہے ہیں اور حرام خوری کر رہے ہیں، ان کو ہمارے یہ پیغام ہے کہ سوچو بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، کہ وہ خدا واللہ جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کو تم جھٹلا رہے ہو، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اس کے قانون کے بارے اس کے قانون کو مان کے نہیں مان رہے، اپنے قانون چلا رہے ہو، اپنے لائف اسٹائل چلا رہے ہو۔ سنو، اللہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں تو اس بات پہ قادر ان کی پور پور درست کروں۔ آج سائنس کا دور ہے، اور سورہ فصلت میں رب نے فرمایا، سورہ حامین السجدہ میں کیا فرمایا؟ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، کہ فرمایا ان قریب I will show my signs in the sky and in the earth so that یہ بول اٹھیں گے تاکہ کہ یہ قرآن یہ اس خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، یہ کوئی بائبل جیسا شیطانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن یہ خالص خدا کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، جس کے سوا کسی کا قانون چلنے کے لائق نہیں، اس کا کلام ہے یہ، انکار کرو اس کا، وہ تمہیں نشانی دکھا رہا ہے کہ ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ ان کے پور پور درست کر دیں۔ آج سائنس کا دور ہے، آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے یہ جو فنگر پرنٹ، یہ جو فنگر پورز ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں، ایک نہیں ہے، اور یہ جو فنگر پورز ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، ان کو بنانے کے لیے بھی بڑی محنت چاہیے، اتنا مینٹینڈ، اتنا پرفیکٹ، کیا یہ خود بخود ہی بن گیا؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں خود بخود ہی بن گیا، ان سے ہمارا سوال ہے کہ اگر سوال یہ ہے کہ اگر خود بخود ہی بن گیا ہے تو آج شادی کیوں کی جاتی ہے؟ او بھائی ایک بندہ خود بخود ہی بچہ پیدا کر لے، شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ بھائی خود بخود ہی کوئی نہیں بنتا ہے، جو خود بخود ہی بنتا ہے وہ کیا خود ATM مشین سے نکلا ہے؟ تو لہٰذا یہ کائنات، اتنی بہترین کائنات، اتنا بہترین سسٹم، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، اونٹنیاں، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے مگر سوائے اکیلے خدا اللہ کے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے جیسا کوئی نہیں، جس کے قانون کے سوا کسی کا قانون چلے گا تو وہ شیطان کا قانون ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اس خدا کے قانون کو چھوڑ کے دوسرے قانون چلاتے ہیں یہی تو کافر ہیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اس خدا کے قانون کو چھوڑ کے فیصلہ کرتے ہیں تو فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ میں ان کے نظام کو تنگ کر دوں گا۔ کیسے تنگ کروں گا؟ دیکھو ڈپریشن کی بیماریاں ایجاد ہو گئی ہیں آج،
ایسے جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اپنے سسٹم اپنے قانون چلا رہے ہیں، ان کو دیکھو جا کے کیسے ڈپریشن کے شکار ہوئے ہیں، رات کو سلیپنگ پلز، نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں، وہ بدعت کر رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، رشوت وہ کھائیں، سود وہ کھائیں، غریب کا حق وہ ماریں اور کہیں ہم تو مسلمان ہیں. نہیں ہو تم مسلمان. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ان کی عورتیں اس طرح برائنہ گھوم رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، اور مسلمان. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم کس طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. ہم اس خدا سے پنگا لے رہے ہیں. خدا نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اٹھاؤ جا کے قرآن، انہی آیتوں کی وجہ سے اور انہی ورسز کی وجہ سے اینڈریو ٹیٹ جیسا عقل مند بندہ، میرا اس کو سلام ہے، وہ ان آیتوں کو پڑھ کے ان چیزوں کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ان چیزوں کو دیکھ کے ان کی عورتیں بے پردہ ہوئی ہوئی ہیں، بینڈ باجے وہ سنیں، حرام خوری وہ کریں اور کہیں ہم مسلمان ہیں. واہ رے واہ، تسی سلام ہیں، تم مسلمان ہو ماشاءاللہ. تو میرے بھائیوں یہ چیز سوچنے والی ہے. اور اگر ہم شیطان کو بیچ میں لے آئیں گے، شیطان کو بیچ میں لانے کا مقصد یہ شرک، بدعات، خرافات، بے پردگیاں، بینڈ باجے، رشوت، سود، لوگوں کے حق مارنا. جب ہم اس چیز کو بیچ میں لائیں گے تو ہوگا کیا؟ نظام تباہ ہو جائے گا. سسٹم ول بی ڈیمولش. آپ کا نظام تباہ ہو جائے گا، آپ کے نظام میں سکون نہیں رہے گا. اور اب جب وہی نظام ہم خدا کا نظام نافذ کریں گے تو ادھر چور بھی چوری نہیں کر دے گا، ادھر عورت کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں، ادھر جو ہے لوگوں کے حقوق بھی پورے کیے جائیں گے، غریب کو اس کا حق دیا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر سکون قائم ہو جائے گا، کوئی خوف اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اللہ. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے